ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جس عنوان پر بیان جاری کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں۔ نبوت کے چھٹے سال قریش کے دو بڑے معزز اور بہادر آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی۔ اس تعلق کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری بھائی بھی تھے، کیونکہ صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کا دودھ بچپن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا دودھ پیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو انہوں نے عرصہ تک اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ان کو تلوار اور تیر چلانے اور پہلوانی کا شوق تھا۔ اپنا زیادہ وقت سیر اور شکار میں گزارتے تھے۔ ایک دن شکار سے واپس آ رہے تھے کہ ایک لونڈی نے ان کو بتایا، آج ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دی ہیں۔ یہ سن کر ان کو سخت غصہ آیا، سیدھے خانہ کعبہ پہنچے، جہاں ابو جہل دوسرے کافروں کے درمیان بیٹھا شیخیں بگاڑ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی کمان اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ ساتھ ہی کہا کہ میرا دین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اگر تم سچے ہو تو مجھے اس سے روک کر دیکھو۔ پھر گھر گئے اور رات بھر سوچتے رہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد قریش کے دوسرے نامی بہادر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ان کے قبیلے بنو عدی کے ایک مسلمان حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم اپنا ارادہ پورا کیا تو عبد مناف کی اولاد تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ تمہاری تو اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر پہنچے۔ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن نے قرآن کے اوراق چھپا دیے اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر داخل ہو کر بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن شور کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کو بھی لہولہان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر جو جی چاہے کر لو، اب اسلام ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔ اس بات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ان کا دل موم ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چند مسلمانوں کے ساتھ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ادھر روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے دروازے کی جھری سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار کمر سے باندھے ہوئے آتے دیکھا تو انہیں ان کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دھڑک کہا، اسے آنے دو، صلح کے لیے آیا ہے تو خیر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ دروازہ کھلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کو پکڑ کر پوچھا، ابن خطاب، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا۔ ساتھ ہی وہاں موجود تمام مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کے پہاڑ گونج اٹھے۔ اس سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی
کہ الہی ابو جہل یا عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دے۔ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے اور کافروں کو پیچھے ہٹا کر کعبے کے صحن میں نماز پڑھی۔